हेलो। जी मुफ्ती शमीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वक्त है आपके पास अभी? जी बताइए। अच्छा, एक छोटा सा मसला है। उसूल की किताब पढ़ रहा था मैं। जी उसके अंदर ये है कि हमारे मसलक के खिलाफ अगर कुरान की कोई आयत आई तो हम्म, उसको अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी, मतलब उसमें तावील की जाएगी। अगर वो बन गई अपने मसलक के मुताबिक मुताबिक तो आयत को लिया जाएगा, और अगर नहीं बनी तो उस आयत को मनसूख माना जाएगा और दूसरी आयत को लिया जाएगा। मनसूख कैसे मान लेंगे? ये लिखा है, उसूल में लिखा है, उसूल की किताब में लिखा है। वही उसके लिए कौन सी कंफ्यूजन है ना। क्या आप कौन सी बताइए कि किताब? उसूल अल करखी। ये तो लेकिन ये तो हाँ, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जिसमें अल्लाह पाक की जो आयत करीमा है उसको भी हम मनसूख कर दें। हमें क्या हक है? नहीं समझ आप। देखिए, एक जी उसूल बनाया गया है, ये जी उसूल की किताब है। अब उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, तो जी। ऐसा फतवा देने वाला या ऐसा जो है उसूल बनाने वाला, क्या वो दायरे इस्लाम में रहा है या बाहर हो गया? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को मनसूख करने का हक हाँ, सिर्फ हक अल्लाह है ही रब्बुल नहीं। इज्जत को है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या रसूलुल्लाह को है। या अल्लाह के रसूल को है, वो हाँ भी बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो अब जी ये उसूल जो बना हुआ है, इसके जी। मुताबिक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इस तरीके के उसूल को बयान करता है या इस तरीके के उसूल को मानता है या इस तरीके के उसूल को तो लिखता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं ना, उसमें क्या मतलब उसको यही है जो सियाको मैंने सबाक आपको में क्या है। ये नहीं, जो मैं आपने तो पढ़ के सुनाया, लेकिन ये जी, मतलब आगे पीछे उसका क्या है, रुमूज आगे आपको पीछे देखें। कुछ नहीं है। ये इसमें ये है कि जैसे कि कुरान की कोई आयत आई या जी हदीस रसूल आई, ठीक है। ठीक है, वो मसलक के खिलाफ है तो उसमें अच्छा तावील की जाएगी और अपने मसलक के मुताबिक बनाया जाएगा उसको। अच्छा। बन गई तो उसको लिया जाएगा, और हम्म। नहीं बनी तो उसको मनसूख माना जाएगा। ये तो मेरे समझ से परे है। नहीं, समझ से परे क्या है? देखिए, आप मुफ्ती हैं, अभी आपके पास में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल वाजे होते हैं, और ये सवाल बिल्कुल वाजे है कि ये किताब के अंदर उसूल बना हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, नहीं जी। समझ में आ रहा ना तो अच्छा नहीं एक नहीं, और। समझ में मतलब ये है कि जी जी, ये कुरान पाक की आयत को मनसूख करने का हक तो है, पहली बात तो है नहीं, किसी को भी नहीं है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, एक बात। नंबर दो, कि जैसे उसमें लिखा कि अगर वो कुरान पाक की आयत के मुताबिक तावील में अगर वो हाँ जम गई तो उसको माना जाएगा। जी, नहीं तो जो है नहीं क्यों किसको नहीं माना जाएगा? अगर कुरान पाक की आयत से इनकार कर रहा है तो काफिर हो गया, वो इस्लाम से काफिर है खारिज ना, है। बस वही पूछना था। ठीक है। और दूसरा अगर वो मुझे जी चाह रहा है कि साहब वो हमारा जो उसूल है जी, उससे अगर उसको नहीं माना जाएगा तब तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उसूल नहीं, उसूल बनाया ये गया है कि हमारे मसलक, हमारा जो मसलक है उसके मुताबिक आना चाहिए कुरान की आयत और हदीस रसूल। अगर उसके मुताबिक है तो ठीक है, एक्सेप्ट है, और अगर मुताबिक नहीं है तो हम उसको तो मनसूख मानेंगे। नहीं, तो अगर मुताबिक नहीं है तो फिर दूसरी आयत में तलाश करेंगे। हाँ, दूसरी आयत में तलाश करेंगे, मतलब तो हाँ। मतलब कि नहीं, उस आयत दूसरी को क्या आयत करेंगे, में मनसूख तलाश मान करना तो लेंगे। नहीं नहीं सुनिए। जी, अगर ये लिखा हुआ है कि मनसूख माना जाएगा तब तो वो इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल यही लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा हुआ है कि अगर वो आयत के तावील के मुताबिक नहीं हो पाई तो दूसरी आयत में या दूसरी उसमें जो है तलाश किया जाएगा, हाँ हाँ, तब तो नहीं नहीं, तलाश कर सकते हैं। असल में इबारत ये है कि जी हनफी मसलक के खिलाफ अगर कुरान की कोई आयत आई, हाँ। ठीक है, तो उसमें तावील की जाएगी और उसको अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर बन गई तो ठीक है, उस आयत को लिया जाएगा, अगर नहीं बनी तो दूसरी आयत को देखा जाएगा। हाँ, ये तो ठीक है ना। तो मनसूख हो रही है ना पहली आयत जो नहीं नहीं, खिलाफ कहाँ जा रही है। मनसूख? मनसूख लफ्ज मनसूख कहाँ आया इसके हाँ, अंदर? लफ्ज मनसूख है। मैं अभी स्कैन भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, स्कैन भेजता हूँ। अच्छा, दूसरी अगर चीज ये है जी कि जी। आप ये बताइए कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने अजीम साहबी रसूल हैं, बिल्कुल है। है ना। हाँ। अगर इनसे कोई हदीस आएगी तो उस हदीस को नहीं लिया जाएगा। नहीं, ये आप जो पूछ रहे हैं ना, या तो आप पूरी बात मैं असल में देखिए, मैं हाँ, असल में उसूल कान पढ़ का रहा नहीं हूँ। पूछ। मैं उसूल असल तो में, पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर हदीस करीमा उनसे रावी है और रिवायत है जी, तो बिल्कुल उस पर अमल होएगा। अमल होगा। लेकिन हनफी जी। उसूल में लिखा है, उसूल अफ्शासी में, कि हाँ। दो साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु गैर फकी हैं, वो अच्छा। दीन इस्लाम के अंदर इतनी समझ नहीं रखते। अगर उनसे कोई हदीस आएगी तो उस हदीस को नहीं लिया जाएगा, बल्कि कयास पर अमल किया जाएगा। उन दो सहाबा कराम में एक ये भी है, अबू हुरैरा है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، جی تو یہ جو ان دونوں صحابی رسول کے بارے میں جو غیر فقیہ کا لفظ یا اس کو جو ہے وزن کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کس نے طے کر لیا؟ یہ تو اصول بنایا ہوا ہے، یہ حنفی مسلک کی کتاب ہے، یہ اصول الشاشی، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں انہوں نے کس پیمانے پہ ان کو ماپا. بھائی آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جی تو میں کیسے مان لوں گا کہ ہاں آپ جو ہے میں اسکین دوں گا نا آپ کو. نہیں وہ ایک میں مثال الگ بات کر رہا ہوں، میں مثال جی دے کر جی جی بولے. مان لیجیے آج مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی تو آپ مجھے میرے بارے میں یا میں آپ کے بارے میں ایک قیاس ہی لگا سکتا ہوں، نہیں لیکن یہ میں تو حتمی قیاس کی طور پر بات یہ ہی نہیں کہہ سکتا، شیخ. نہیں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جاہل ہے. او مفتی صاحب، میں اصل میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہاں جی پر قیاس کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہاں میں آپ سے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ایک اصول بنا ہوا ہے، اس کے تعلق سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو جی یہاں میرا کوئی قیاس نہیں ہے، میرا وہ نہیں، علم وہ ہے، تو صحیح میں ہے اس کو وہ. پڑھ رہا ہوں، میں اس کو ہاں، سمجھ رہا ہوں. اگر قرآن پاک کی آیت کے ماننے سے انکار کرتا ہے، چاہے وہ حنفی ہو کہ شافعی ہو کہ مالکی ہو یا حنبلی ہو جی یا کسی بھی فرقہ اسلام کا ہو یا پھر غیر فرقہ کا ہو، جی تو وہ اسلام سے خارج ہے. الحمدللہ. اور جی جو یہ اصول میں نے بتایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اب عنہ کے ہو سکتا تعلق ہے سے. کہ کچھ چند حدیث ایسی ہوں گی جو ان سے راوی تو ہوگی لیکن یہ نہیں ضعیف دیکھو، ہوگی آگے چند چل کر، حدیث کی بات یہاں پر ہے نہیں ہے. نا. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر باقاعدہ ان کا نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر فقیہ ہیں، ان سے اگر کوئی روایت کردہ حدیث آئے گی تو اس کو نہیں لیا جائے گا بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا. یہاں آپ اس اصول کو سمجھیے. یہاں پر یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی جو ہے ضعیف حدیث بیان کر دی، ان کے نام سے کسی نے ضعیف حدیث بیان کر دی، تو وہ تو الحمدللہ محدثین جو ہے اس کی جو ہے وضاحت کر دیتے ہیں، جی ہے کہ نہیں. جی لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے، یہ ایک اصول ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر فقیہ ہیں. ان اچھا سے کوئی حدیث آئے گی تو اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا. یہ اصول ہے. اچھا. جی اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا خود کا بنا دیا ہوگا اصول. بھائی یہ بڑی کتاب ہے اصول شاسی، آپ نے نام سنا، آپ تو مفتی ہاں ہیں ہاں ماشاء اللہ، ہاں، آپ نے میں تو نے پڑھی پڑھا، ہوگی نا کتاب. پڑھی ہے اصول شخص پڑھی ہے. اور اصول کر کے بھی آپ نے پڑھی ہے ماشاء اللہ. میں دونوں کے اسکین آپ بھیجتا ہوں، مجھے بھیجیے. ٹھیک ہے نا. تو جی اصل چیز کیا ہے، آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس چیز پر جو ہے باقاعدہ عمل بھی کیا جا رہا ہے کہ جب حدیث رسول پیش کی جاتی ہے یا قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو جو ہے نا کھڑا کر دیا جاتا ہاں ہے کہ نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم رفع دین کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو رفع دین کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے مسلک کے مطابق جو ہے نا رفع دین جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، ترک ہو گیا ہاں، ٹھیک ہے ہے. کہ نہیں. ہاں اور باقی تین امام جو ہے الحمدللہ وہ رفع دین کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. منسوخ چیز پر، ترک چیز پر، جس کو اللہ کے رسول منسوخ کر دیں یا اللہ کے رسول اس کو ترک کر دیں، اس پر عمل کرنے والا آدمی گناہ گار ہوگا یا ثواب کا حقدار ہوگا. نہیں، جو سرکار نے اگر جس کو سرکار نے خود نے ترک کر دیا ہو یا سرکار دو عالم جی حکم نے اس کے لیے انکار کر دیا ہو، منع کر دیا ہو، جی ٹھیک ہے، جی اور اس کو اگر زبردستی چاہے وہ کسی بھی مسئلہ کے باندھ رہے ہیں اور اس کو لا رہے ہیں، جی نافذ کر رہے ہیں، تو وہ تو گناہ گار ہوگا. گناہ ٹھیک گار ہے. ہوگا نا. جی. تو مطلب دوسری جو بات یہ چار کہ امام، ایک منٹ سنیے نا، جو چار جی امام برحق کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ، تو اس میں تو تین تو رفع دین کرتے ہیں، تو ٹھیک مطلب ہے. وہ گناہ گار لوگ ہیں. کون؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. نہیں، وہ کریں نا، ان اچھا کے یہاں وہ پر کریں جائز وہ ہے. صحیح ہے. نہیں، ان کے یہاں جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں نا. مطلب ترک عمل جو اللہ کے رسول نے ترک کر دیا، جس کو منسوخ کر دیا، میں آپ اس سے یہ کو وہ کہہ رہا کریں. ہوں جی کہ چار امام ہیں، چاروں کے پیروکار، چاروں کے تقلید کرنے والے موجود ہیں دنیا کے اندر، اچھا ٹھیک ہے. جی اب رہا سوال کہ اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا حنفی مسلک کا ہے ہاں تو وہ امام اعظم کے تمام اس پر عمل کرے گا، جی اور اگر کوئی امام شافعی کا ہے یا امام مالک کا ہے، امام حنبل کا ہے، وہ ان جی پر عمل کرے گا. جی تو اس میں ہمیں کوئی جو ہے، ہاں ہمارے امام اعظم نے اگر اس کے لیے ہاں شدت سے منع کیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں صاحب وہ اگر آپ کرو گے تو آپ اسلام سے خارج جاؤ گے، ایسا آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ اپنے امام کے پیروکار ہیں، ہمارے امام کے پیروکار ہیں. بھائی آپ کی بات جو ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جی. یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے پھر.
کیا مرتبہ ارے ہے؟ شریعت تو وہی نبی ہے، کیا شریعت ہے؟ شریعت جب شریعت تو رسول اللہ جب علیہ اللہ وسلم کے ہی رسول، آپ سنیں نا، جب اللہ کے ہاں رسول، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو منسوخ کر دیا، ترک ہوں کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہوں کے رسول کا حکم ہے نا، آپ کا ماننا یہ ہے، لیکن اس کے بنا، اس کے برخلاف جو ہے 3 امام کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو ہوں آپ ان کو بھی صحیح کہہ رہے ہو؟ اب وہ اپنے امام کی ارے نزدیک صحیح ہے. بھائی جان آپ مفتی ہیں، جی پکا مفتی ہیں، کہاں سے فراغت ہے آپ کی؟ جامعہ حضرت نظام الدولہ سے میں نے تخصص کیا ہے. نظام الدین اولیا سے، دلی ہاں سے، دلی، ذاکر نگر دلی. ذاکر نگر سے، ذاکر نگر جی اوکھلا؟ اوکھلا. اچھا، تو آپ کو فراغت ہے پوری، مطلب سند ہے آپ کے پاس میں مفتی بالکل کی؟ سند ہے، بالکل سند ہے. تو آپ کو یہ سند جو ہے بھائی جس نے بھی دی ہے نا، وہ بالکل بے بنیاد سند دی ہے، اچھا کیونکہ آپ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے ہو جو چیز واضح طور پر اللہ کے رسول حکم کر رہے ہیں. آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین ترک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہوں منسوخ کر دیا ہے. اب اس پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی جو، سوال کرنے والا، آپ آپ ہی سنیں تو جواب دے صحیح، رہے ہیں، اور پھر آپ ہمارے اوپر جو ہے یہ اور الزام لگانے کے مفتی ساتھ بے صاحب، بنیاد دے دیا ہے. مفتی کسی صاحب، بات کر رہے ہیں آپ؟ مفتی ارے صاحب، پہلی بات یہ ہے جی، کہ بغیر گہرائی کے، بغیر گہرائی کے، بغیر جانے بینے آپ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں لگا میں سکتے. کوئی الزام تھوڑی لگا رہا ہوں، میں تو یہ سوال الزام کر رہا لگایا ہوں آپ آپ سے. نے، جی، آپ نے الزام تو لگایا میرے کیا اوپر لگایا؟ کہ جو ہے بے بنیاد دیا آپ کو سند. جی بالکل، سند آپ کی کیسے مان لیا آپ بے نے؟ بنیاد ہے، کیسے مان کیونکہ لیا؟ آپ حق بیان ہی نہیں کر رہے ہیں نا. نہیں کیسے نہیں حق بیان نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں تو آپ بتائیے پھر، اللہ کے رسول ایک چیز کو منسوخ کر دیں، ترک کر میں دیں. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یا او تو ہو، منسوخ کی کوئی سنیے حدیث تو شریف پیش صحیح کیجیے آپ. مفتی میں صاحب، آپ سے سنیے تو پھر کہہ رہا صحیح، ہوں، ارے کہہ رہا سنیے ہوں تو صحیح کہ مفتی وہ صاحب. اگر آپ امام شافعی کے ماننے والے ہیں یا امام میں مالک کے اللہ ماننے کے والے رسول ہیں، کو مانوں گا، میں کیوں مانوں گا شافعی کو؟ مت مانو آپ. ہاں تو پھر آپ یہ بتائیے، جب اب ہم اللہ کے آپ کو رسول، رکھ لے کے تھوڑی منوانے کا ماننا ہی پڑے سنیے گا تو آپ کو. صحیح نہیں مفتی مانو گے صاحب. تو جو ہے آپ نہیں. یہ غلط بات ہے. آپ ٹھیک زبردستی ہے، کا جو ہے نا اب یہ اگر آڑاڑی مت میری کیجیے. غلط بات ہے تو آپ سن تو لیجئے نا، اس غلط میں بات کیا کو سنوں تو گا یار؟ آپ بیکار بے وجہ بات کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مفتی آپ صاحب ایک وجہ ہیں. نہیں، بے وجہ بات کر رہے ہیں آپ، لایانی باتیں کر رہے ہیں اچھا، آپ. اچھا نہیں، آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ نہیں؟ کون سے عمل منع کر دیا؟ رفع دین کو. اچھا، مانتے ہو نا آپ اس بات کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے زندگی میں، لیکن اس کو ہمیشگی اور اس کے اوپر جو ہے نا ہاں. دائمی نہیں بڑھتا. اچھا، تو یہ مطلب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہلے رفع دین کرتے تھے، پھر کچھ ہاں کچھ بعد میں اس کو چھوڑ کیا ہے دیا. انہوں نے اپنے زندگی میں کیا ہے. اچھا، اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا. ہاں بالکل انہوں نے چھوڑ دیا. تو چھوڑ دیا گیا یا ترک کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا اس کو؟ ترک کرنا چھوڑنا ایک ہی بات ہے. ترک کرنا چھوڑنا ایک ہی بات ہے نا. ہاں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے کو چھوڑ دے، ہوں. ٹھیک ہے، اور دیگر لوگ جو ہے اس طریقے پر عمل کریں، تو گناہگار ہوں گے یا ثواب کے حقدار ہوں گے؟ وہ ان کے امام کے پیروکار تقلید کرنے والے ہیں. اچھا، آپ اس پر تقلید کا مت مطلب جائیے. بتائیے، آپ تقلید کا مطلب بتائیے. تقلید مانے پیروکار، نقش قدم میں چلنے والا. کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ خود ہی آپ اصول کی بات کر رہے ہیں، پڑھ لیجیے اس کے اندر. میرے کو تو معلوم ہے کہ یہ پھر جو آپ تعریف بیان کر رہے ہیں جھوٹی تعریف بیان کر رہے ہیں. ہاں، اب آپ کو ہر چیز جھوٹی لگے گی. بھائی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے ملفوظات حکیم میں نہیں الامت. مانتا ہوں اشرف تھانوی کو. مت مانیے بھائی، ختم بات ہے. آپ مت مانیے ان کو. ہاں میں نہیں اچھا، اور مانتا ہوں اس کسی کو. دوسری کتاب سے دے دوں؟ آپ تو دیجیے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے دیجیے. آپ مجھے حوالہ دیجیے. آپ کس سے دوں؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب سے حوالہ دیجیے آپ. اچھا، آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب سے حوالہ چاہتے ہیں، ہاں. تو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے آپ مجھے یہ حوالہ دیجئے کہ تقلید کی تعریف جو آپ نے بیان کی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، کون سی کتاب میں کیا ہے؟ ہاں وہ میں آپ کو دے دوں گا اور آپ کو بتا کب دوں گا. بھیجیں گے؟ لیکن نہیں، میں تو سب بھیج دوں گا. پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ جو یہ بتائیے کہ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں جی تقلید کے بارے میں، تقلید کا معنی کیا ہے؟ پیروکار. تقلید کا معنی ماننے والا، جی، نقش قدم پر عمل کرنے تو والا، آپ کا اس کو کہنا تقلید ہے نا، بولتے ہیں. اقتداء کرنے والا ہے. یہ آپ کا کہنا ہے مفتی صاحب. ہاں ہاں. اصل چیز کیا ہے کہ جب کتابیں آپ پڑھیں گے، تقلید جو ہے، تقلید کی تعریف ہر شخص نے یہ کی ہے، جو بھی آپ کے اکابرین ہیں، کہ غیر نبی کی بات کو بنا دلیل، بنا مطالبے کے مان لینے کو تقلید کہتے ہیں. یہ اندھی تقلید ہے جو آپ بول رہے ہیں. تو تقلید اندھی ہوتی ہے بھائی. ہاں تو آپ اس پر مانیے. آپ ہم اندھے والے تو نہیں ہیں. آپ اندھے والے نہیں ہو، مطلب آپ ہاں، کے سامنے اگر قرآن کی آیت اور حدیث رسول آئے گی تو آپ اس کو مان لیں گے، ایسا؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر رفع دین منسوخ کی حدیث دکھائیے، ہیں؟ رفع دین منسوخ کی حدیث دکھائیے.
नहीं वो तो आप बताएंगे ना, आप ही तो ओहो, बयान कर रहे हैं, मैं आप तो बताएंगे कि आपसे मैं बयान मैं तो करूंगा। आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना इसके लिए क्या क्या है कि चैलेंज कर रहे हैं? अगर आप रफ़ायदैन नहीं कर रहे हैं नहीं तो कर रहे हम तो, हम इमाम हाँ आजम तो अबू हनीफा की तकलीद करने वाले पैरोकार हैं, आप तो हदीस जानते होगे बस ना, वो खत्म अल्लाह बात के है। नहीं नहीं सुने ना। इमाम आजम अबू हनीफा के हम लोग पैरोकार हैं। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ने जो हुक्म दिया, जो काम किया शरीयत के मुताबिक, वही काम हम करते हैं। अब आप अटर पटर या अंधी तकलीद या हाँ, क्या बोलते हैं कि जबरदस्ती की लायानी बातें करते रहिए आप, नहीं नहीं उससे देखो, मुझे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। होता मुफ्ती आपकी साहब। बातों से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, ठीक है। हम्म, बिला वजह बात नहीं करें नहीं और नहीं, मेरा अपना मेरा काम क्या करें आप। मेरा कहने का मतलब क्या है कोई मुफ्ती साहब? मकसद नहीं है। अब कहने का मतलब है कि आप आपको बेवकूफ बनाना और क्या कहते हैं कि किसी को परेशान करना है, और क्या है, और नहीं क्या नहीं, मकसद क्या है भाई? इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं, देखिए और क्या है, तो मकसद क्या है? मैंने तो आपसे सवाल किया है। अरे कोई सवाल नहीं, अच्छा, ये आप सवाल लोग नहीं है। बेकार बात बंद करो। अच्छा अच्छा, वो कभी देंगे आप? वो कोई तकलीफ की तारीफ कब देंगे मेरे को स्टैम्प? हाँ वो सब कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें तो। मुझे कुछ नहीं दोगे आप? तुम्हें बेवकूफ बनाना और किसी ने और कुछ नहीं करना। यदि ये तो सवाल करने वाला आदमी क्या बेवकूफ बनाता है और क्या, तो या बेवकूफी जवाब ना देने लो। वाला बनाता है? अरे तुम्हारे पास में कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। भाई ये दीन हाँ के लिए तो पैदा हुए हैं हम। किसके लिए पैदा हुए हाँ, हैं? तुम्हारा दिन तुम्हारे मुबारक हो यार, हमें तो तुम्हारा दिन चाहिए। तुम्हारा दीन अलग है मतलब ऐसा? हाँ बिल्कुल है, अलग है। अल्लाह के रसूल से अलग है? नहीं नहीं, हमारा वही दिन है जो हमारे जो है तो साहबा ने अच्छा बताया, आप ये जो बताइए, अच्छा ये बस खत्म बताइए, बात है, आप बंद कर। बारह बारह बहुत हो गई। वफात, 12 वफात का क्या मामला है? अरे बंद कर, साला कमीना कहीं का, बड़ा फफल लिया है तू, कमीना कहीं का, इस्लाम से खैर कहीं का हमदादा, तुझे शर्म नहीं आती क्या? सरकार के बारे में ऐसे बयान कर रहा तू, मैं ये कह रहा हूँ कम बख्त आपसे, कहीं का। नहीं नहीं, मैं